أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم قال رجلان کہا دو آدمیوں نے من الذین ان لوگوں میں سے یخافون جو اللہ سے ڈرنے والے تھے انعم اللہ علیہما اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نواز رکھا تھا ادخلوا علیہم الباب کہ تم داخل ہو جاؤ ان عمالقہ قوم پر الباب دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم ان پر داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو یقیناً تم ہی غلبہ پانے والے ہوگے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آگے بھی ترجمہ دیکھیے۔ قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا جب تک وہ اس میں موجود ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ اور آپ کا رب چلے جائیں فقاتلا اور جہاد کریں اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال ربی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انی لا املک الا نفسی و اخی میں تو صرف اپنے نفس اور اپنے بھائی کے نفس کا مالک ہوں فافرق بیننا آپ ہمارے اور وبین القوم الفاسقین اس فاسق قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دیجئے یعنی ہمیں الگ کر دیجئے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ بے شک یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سنہ 40 سال تک کے لیے یتیہون فی الارض یہ اسی زمین میں بھٹکتے پھریں گے فلا تأس علی القوم الفاسقین لہذا اے موسیٰ علیہ السلام آپ افسوس نہ کیجئے ایسے گناہ کرنے والے لوگوں پر فلا تأس آپ ترس مت کھائیے ایسے نافرمان لوگوں پر۔ جیسا کہ پچھلی آیات ہی میں یہ بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے انہیں نجات دے دی اور یہ مصر سے نکل کر بحر قلزم سے ہوتے ہوئے یہ وادی سینا میں آ گئے اور فرعون اور اس کے حواری اور ساری وہ قبطی جو تھے وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گئے تو چند دن آرام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ اب اس میدان سے گزرو آگے چلے جاؤ اور پھر آگے وادی مقدسہ ہے ایک بابرکت جگہ ہے یہ شام کی جگہ تھی اس کو یعنی فلسطین کا علاقہ اور شام پورے ملک کا نام تھا یہ جگہ تھی اس کو مقدس اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو یہاں پر بھیجا اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے مزارات اور قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں تو اس لیے فرمایا کہ اس جگہ کو تم فتح کرو اور دروازے میں سے داخل ہو جاؤ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا اور جیسا کہ یہ بنی اسرائیل تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے یہ 12 بڑے بڑے قبائل تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 قبیلوں میں سے 12 سردار لیے کیونکہ اس میں سے کوئی قبیلہ اپنے آپ کو یوسفی کہتا تھا کوئی اپنے آپ کو بنیامینی کہتا تھا کوئی اپنے آپ کو روبیلی کہتا تھا یعنی جیسے موسیٰ علیہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے انہی کی طرف ان کے قبیلوں کی نسبت تھی تو 12 بڑے بڑے سردار لیے اور پھر جاسوس بنا کر عمالقہ قوم میں شام میں فلسطین میں جاسوس بنا کر بھیجے کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ وہ قوم کیسی ہے اور یہ دیکھو کہ
وہ جو ہیں ان کی چھاونیاں کتنی ہیں، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، لہٰذا تم وہاں پر چلے جاؤ۔ تو یہ 12 لوگ جو ہیں مختلف حالتوں میں وہاں پر گئے، کوئی سیاح بن کر گیا، کوئی تاجر بن کر گیا، کوئی مسافر بن کر گیا، مختلف انداز سے یہ لوگ جو ہے وہاں پر گئے اور کچھ دن وہاں پر رہنے کے بعد واپس ہوئے۔ شرط لگائی تھی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے کہ جب واپس آؤ گے تو یہ حالات سوائے ہمارے کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرنے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ اندازہ تو تھا کہ یہ قوم جو ہے بڑی طاقتور ہے، اور کیونکہ قوم عاد جو تھی وہاں ان سے یہ تعلق رکھنے والے تھے، اور قوم عاد تو بڑے قد کاٹ والے تھے، بڑی طاقت والے تھے، بڑی جرت والے تھے، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ تم نے اوروں کے سامنے یہ حالات بیان نہیں کرنے۔ انہی 12 جو سردار جو تھے، انہی میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب بن یوقنا علیہ السلام بھی موجود تھے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یک بعد دیگرے نبی بنایا گیا۔ تو جب یہ لوگ واپس ہوئے تو باقی لوگوں نے قوم کے سامنے، بنی اسرائیلیوں کے سامنے یہ حالات بیان کرنے شروع کر دیے، لیکن ان 2 حضرات نے بیان نہیں کیے، بلکہ بیان بھی نہیں کیے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے جیسے یہاں پر ذکر کیا ہے قال رجلان، 2 آدمیوں نے کہا، وہ 2 آدمی یہی ہیں حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا علیہم السلام۔ ان دونوں نے کہا کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ پاک نے ان پر یہ انعام اور فضل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی نے ان کو بعد میں نبی بھی بنایا۔ تو اور موسیٰ علیہ السلام کے یوشع بن نون جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاص خدمتگار تھے، تو اس اعتبار سے جو ہے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں سے انہوں نے نوازا۔ تو ساتھ ساتھ انہوں نے حالات بھی بیان نہیں کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی یہ بات کہی بھی دیکھو تم اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب آنے والے ہو، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یہ پہلے بات ارشاد فرما دی کہ فتح تمہاری ہے۔ یہ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرما دی تھی کہ فتح تمہاری ہے، لہٰذا تم قدم تو آگے بڑھاؤ، اور تمہارے اندر اگر ایمان ہے، تم اپنے کلمہ پڑھنے میں سچے ہو، تو تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو اللہ کی ذات تمہیں جانے کا حکم دے رہی ہے اور قتل و قتال اور جہاد کو حکم دے رہی ہے، اس جان کو بچا کر تم نے کیا کرنا ہے، لہذا نافرمانی سے بچو۔ تو لیکن ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں ہم اس میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ اور جا کر جہاد کرو اور قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر جب مختلف غزوات کے واقعات آئے ہیں، اور اس وقت میں دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم ہے، اور جب دیکھا کہ جی سارے مکہ والے اور اس طریقے سے آس پاس غیر مسلم جو قبائل ہیں وہ سب اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر اور اسلام پر حملہ کیا جائے، اس وقت میں جب یہ بات آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے، میں اپنی جان آپ پر لٹا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ سب کچھ میرا قربان ہے، میرے گھر بار، میرے بچے، میری اولاد، میرا مال و دولت، سب کچھ آپ پر قربان ہے، ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور بہت خوش ہوئے۔ اتنے میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے نہیں ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے اور ان کے جو صحابی تھے جیسا انہوں نے کیا اور کہا کہ جائیں آپ کا رب لڑے اور آپ لڑیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو آپ پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تو تھا، یہ تو مہاجرین کا معاملہ تھا، انصار کم تھے اور اس طریقے سے ایک مہاجرین کے مقابلے میں تکالیف بھی انہوں نے کم برداشت کی تھی۔ تو اتنے میں انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انصار بھی آپ پر قربان ہیں، ہم ہر جانب سے جو ہے آپ کا دفاع کریں گے اور اسلام کا دفاع کریں گے۔ ان باتوں کو سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک پر مسرت اور خوشی کے اثرات آ گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جو ہیں یہ مطلب اگر مسلمان متحد ہیں تو کوئی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قال رب انی لا املک، موسیٰ علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو سنا، یہ قوم پیچھے ہٹ گئی ہے تو کہنے لگے کہ یا اللہ میں تو اپنا مالک ہوں، اپنے بھائی کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ جو ہیں اس کام کے جانے کے لیے تیار ہیں،
اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی جہاں تک ان کا معاملہ ہے، اتنا کچھ انہیں نوازا گیا، اتنی بڑی یعنی غلامی سے انہیں نجات ملی ہے، لیکن جس قوم کی فطر بن جائے غلامی میں رہنا، اس کی سوچ بہت چھوٹی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو واپس مصر ہی چلے جاتے تو اچھا تھا، ہم نہ ہی آتے تو اچھا تھا، یہ کہنا شروع ہو گئے، حالانکہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں فتح مل جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ ہمیں ان سے جدا کر دے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا بے شک ان پر یہ زمین جو ہے اسے حرام کر دیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ میں یہ بات عرض کی تھی۔ یہ مختصر سا میدان تھا، چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، 36 میل اس کی لمبائی تھی اور 24 میل اس کی چوڑائی تھی، اور 6 لاکھ کے قریب یہ بنی اسرائیل تھے، وہیں پر رہے، صبح سے شام تک چلتے، پھر وہیں کے وہیں ہیں، اور یہ وہاں سے نکل نہ سکتے تھے۔ جانا کہاں پر چاہتے تھے؟ یہ واپس مصر کی جانب جانا چاہتے تھے، لیکن جو ہے یہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیے یتیہون فی الارض، یہ یہیں پر بھٹکتے رہیں گے اور کوئی انہیں فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے ایک نبی کے دل میں امت کی بڑی محبت ہوتی ہے، لوگوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ تو دیا کہ جی یا اللہ میرے اور ان کے درمیان جو فرق کر دیجئے، لیکن ساتھ پریشان بھی تھے، تو فرمایا کہ آپ نے بڑی کوشش کی ہے، آپ نے بڑی کوشش کی ہے، اگر یہ لوگ نہیں مانتے، اللہ پاک نے انہی پر دیکھو جب مشکلات اور پریشانیاں آئیں، یہ 4 جو بڑے بڑے حضرات تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون، کالب بن یوقنا علیہم السلام، یہ سب لوگ جو تھے ان کی دعاؤں اور برکتوں کی وجہ سے اللہ نے منسلوہ نازل فرمایا، اللہ پاک نے ان کے لیے سائے کا بندوبست کیا، اللہ پاک نے وہاں پر پانی کا بندوبست کیا، کھانے پینے کا، لباس کا بندوبست کیا، تو اور کیا چاہیے تھا؟ اگر یہ لوگ اس کی قدر نہیں کرنے والے تو انہیں پھر چھوڑ دیجئے، یہ یہیں پر تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ 40 سال تک یہ یہیں پر بھٹکتے رہے، آخرکار اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور 40 سال کے بعد ایک نئی نسل تیار ہو چکی تھی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ نبی بن چکے تھے، پھر کچھ ان کی سرکردگی میں جو ہے وہ شام کا علاقہ فتح ہوا، اور کچھ علاقہ جو ہے حضرت سمویل علیہ السلام اس کے بعد پھر نبی بنے، اسی آگے چلتے چلتے اولاد میں۔ تو پھر وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ پیش آیا جو دوسرے پارے کے بالکل آخری صفحے پر موجود ہے، وہاں پر دیکھ لیا جائے۔ پھر ان کی سرکردگی میں جو ہے وہ طالوت اس کو نیک بادشاہ تھا، پھر جو ہے کچھ علاقہ اس وقت پہ فتح ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح پھر بھی کیسے فرمائی؟ جہاد کی بدولت یہ فتح حاصل ہوئی، اس طریقے سے حاصل نہیں ہوئی۔ لہذا جیسے ارشاد فرما دیا گیا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، اور اسی کے اندر مسلمانوں کی فتح ہے، اور اسی کے اندر مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا، آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت کو چھوڑ دیا، مسلمان بکھر گئے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا کے اندر پس رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر پریشان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اتحاد، اتفاق، محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔